کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کے خواب بہت بڑے اور واضح ہیں؟ اتنے واضح کہ کامیابی بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہو، جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ جی، آپ جانتے ہیں کہ کیا بننا ہے، کہاں پہنچنا ہے، سب کچھ صاف ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اندر سے ایک آواز آتی ہے، کل سے۔ بالکل کل سے، اور وہ کل کبھی نہیں آتا۔ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم پہلا قدم کیوں نہیں اٹھا پاتے۔ جی، ہمارے پاس ایک ایسی کہانی ہے جو شاید ہم میں سے بہت سوں کی اپنی کہانی ہے۔ یہ عمر نامی ایک نوجوان کی کہانی ہے جس کا ذہن منصوبوں سے بھرا ہوا تھا لیکن زندگی خالی تھی۔ اور دیکھیں، یہ احساس بہت ہی عام ہے۔ اکثر لوگ اسے سستی یا کاہلی سمجھ کر خود کو کوستے رہتے ہیں، جی یہی لگتا ہے۔ لیکن نفسیات کی نظر سے دیکھیں تو اس کے پیچھے گہری وجوہات ہوتی ہیں۔ بہت سے باصلاحیت اور ذہین لوگ تیاری اور پلاننگ کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنس جاتے ہیں، اچھا، جو دراصل عمل نہ کرنے کا ایک بہت خوبصورت اور نفیس بہانہ ہوتا ہے۔ آج جس کہانی کا ہم جائزہ لے رہے ہیں اس کا مرکزی کردار 27 سالہ عمر اسی کیفیت کی بہترین مثال ہے۔ اس کا ذہن بڑے بڑے خوابوں سے بھرا ہے، وہ اپنی دنیا بدلنا چاہتا ہے، لیکن عملی طور پر وہ یوں سمجھیں کہ اپنی جگہ پر جیسے جم گیا ہے۔ بالکل جم گیا ہے، آپ نے صحیح کہا۔ تو اگر ہم عمر کی دنیا میں جھانکیں، اس کے دوست نوکریاں کر رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، ایک عام زندگی گزار رہے ہیں، جی، لیکن عمر کے خواب بڑے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس کرنا چاہتا ہے، ایک کتاب لکھنا چاہتا ہے، اپنی صحت کو مکمل طور پر بدلنا چاہتا ہے۔ اس کا کمرہ اس کی خواہشوں کا ایک میوزیم ہے، دیواروں پر لگے اسٹکی نوٹس جن پر اہداف، ٹائم لائنز، حوصلہ افزا جملے، اور کتابوں کی الماری جو سیلف ہیلپ کتابوں سے بھری پڑی ہے۔ جی بالکل، یہ سب دیکھ کر تو لگتا ہے کہ وہ بہت موٹیویٹڈ ہے، لیکن نتیجہ صفر ہے۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد ہی تو اس مسئلے کی جڑ ہے۔ نفسیات میں اس کے لیے خاص اصطلاح ہے، انالیسس پیرالیسس۔ تجزیاتی فالج۔ جی، یہ وہ حالت ہے جب کوئی شخص بہترین منصوبے اور بہترین وقت کے انتظار میں اتنا سوچو بچار میں پڑ جاتا ہے کہ وہ عمل ہی نہیں کر پاتا۔ اچھا، عمر کے سٹکی نوٹس اور کتابیں دراصل عمل کا متبادل بن گئی ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ وہ کچھ کر رہا ہے، وہ تیاری کر رہا ہے، صحیح، لیکن حقیقت میں وہ صرف اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھا ہے، کیونکہ پلاننگ کرنا محفوظ ہے نا، اس میں ناکامی کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ عمر خود کو کیسا محسوس کرتا ہے۔ وہ خود کو ایک فراری کی طرح دیکھتا ہے، ایک مہنگی طاقتور گاڑی جو گیراج میں بند کھڑی ہے، جس کا انجن کبھی سٹارٹ ہی نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے! یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کسی کے پاس دنیا کی تیز ترین گاڑی ہو، لیکن وہ اسے گیراج سے ہی نہ نکالے، اس ڈر سے کہ کہیں خراش نہ لگ جائے۔ بالکل، اور جب وہ اپنی اس طاقتور لیکن بیکار فراری کو نہیں چلا پاتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ ویڈیوز دیکھتا ہے۔ ہاں، وہ یوٹیوب پر دوسرے لوگوں کی فراری کی ریس دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ایک فرار کا راستہ ہے۔ جب آپ حقیقت میں کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو آپ دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر اس کامیابی کا ایک چھوٹا سا حصہ محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عارضی تسکین۔ جی، ایک عارضی تسکین تو دیتا ہے، لیکن طویل مدت میں یہ آپ کی بے عملی کے احساس کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ آپ ایک تماشائی بن کر رہ جاتے ہیں، کھلاڑی نہیں۔ تو عمر اس چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ اسے اس سے باہر نکالنے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ کوئی بڑا واقعہ، کوئی جھٹکا؟ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو توڑنے کے لیے ایک بیرونی جھٹکے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ایسا لمحہ جو آپ کو حقیقت کا آئینہ دکھا دے۔ اور عمر کی زندگی میں یہ جھٹکا اس کے پرانے کالج کے دوست سلمان کی شکل میں آیا۔ جی، ہاں، یہ ملاقات اس کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ وہ ایک کیفے میں اتفاقاً سلمان سے ملتا ہے، اور یہاں پر تضاد بہت واضح ہے۔ 2 سال پہلے کالج میں دونوں ایک جیسے تھے، ایک جیسے خواب، ایک جیسی صلاحیتیں۔ بالکل۔ لیکن آج سلمان بالکل بدلا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر اعتماد ہے، آنکھوں میں ایک ایسی چمک ہے جو صرف کچھ کر گزرنے والوں میں ہوتی ہے۔ جب عمر اس سے پوچھتا ہے کہ وہ آج کل کیا کر رہا ہے تو سلمان اسے اپنے کالج کے ایک فضول سے آئیڈیا کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہی ایپ والا آئیڈیا؟ جی، ایک ایسی ایپ جسے سب نے مذاق سمجھا تھا، یہاں تک کہ عمر نے بھی۔ سلمان بتاتا ہے کہ اس نے کالج کے بعد اس پر کام جاری رکھا، اسے بنایا اور 6 مہینے پہلے لانچ کر دیا۔ اور آج اس کے 5000 صارفین ہیں۔ اور وہ اپنی نوکری چھوڑ کر فل ٹائم یہی کام کر رہا ہے۔ عمر اسے مبارکباد تو دیتا ہے، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ظاہر ہے۔
اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ 2 سالوں میں کچھ نہیں بدلا سوائے اس ایک چیز کے۔ سلمان نے شروع کر دیا تھا جبکہ وہ وہیں کا وہیں اپنے سٹکی نوٹس اور کتابوں کے ساتھ بیٹھا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس رات وہ سو نہیں پاتا۔ وہ اپنی ڈائری کھولتا ہے اور پہلی بار خود سے سچ لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے، ایسا نہیں کہ میں بدقسمت ہوں یا اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہوں، سچائی تو یہ ہے کہ میں ڈرا ہوا ہوں۔ یہ خود شناسی کا ایک بہت طاقتور لمحہ ہے۔ جب کوئی شخص اپنے ہمعصر کی کامیابی کو اپنی ناکامی کے آئینے کے طور پر دیکھتا ہے تو یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جی، لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں حقیقی تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ عمر کا یہ لکھنا کہ میں ڈرا ہوا ہوں اور میں نے پلاننگ کو بہانہ بنا لیا ہے، یہ اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کا پہلا قدم ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، لیکن یہ ڈر ہے کس چیز کا؟ یہ تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو پھر ڈرنا کیسا؟ صحیح؟ یہ سوال اس رات عمر کو بھی پریشان کرتا ہے، اور وہ خود سے یہی پوچھتا ہے، آخر مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ یہ $1 ملین سوال ہے، اور اس کا جواب اکثر سیدھا نہیں ہوتا۔ اس ڈر کی کئی تہیں ہوتی ہیں۔ اچھا؟ جی، سب سے اوپر تو ناکامی کا خوف ہوتا ہے۔ اگر میں نے شروع کیا اور کامیاب نہ ہوا تو؟ لیکن اس سے بھی گہرا ایک اور خوف ہوتا ہے، اور وہ ہے نااہل ثابت ہونے کا خوف۔ مطلب یہ کہ کہیں یہ ناکامی یہ نہ ثابت کر دے کہ میں اتنا قابل نہیں جتنا میں خود کو سمجھتا ہوں۔ اوہ، اچھا۔ اور تیسرا، لوگوں کے مذاق کا خوف۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اسی لیے تو پلاننگ ایک محفوظ پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ ذہن میں آپ کا بزنس، آپ کی کتاب، سب کچھ بہترین ہے، وہاں کوئی ناکامی نہیں، کوئی تنقید نہیں۔ جبکہ عمل کی دنیا میں رسک ہے۔ بالکل۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے وہ شہر سے دور پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک 70 سالہ بوڑھے شخص وسیم سے ہوتی ہے۔ وسیم ایک تجربہ کار کوہ پیما ہے جس کی آنکھوں میں عمر کے باوجود ایک چمک ہے۔ وہ عمر کی پریشانی بھانپ لیتا ہے اور اس سے بات چیت شروع کرتا ہے۔ وسیم دور ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف اشارہ کر کے ایک بہت خوبصورت مثال دیتا ہے۔ یہ مثال سننے والی ہے۔ وہ کہتا ہے، دیکھو وہ چوٹی کتنی خوبصورت ہے، زیادہ تر لوگ یہیں کھڑے رہ کر اس کی تعریف کرتے ہیں، اس پر پہنچنے کے خواب دیکھتے ہیں، مہنگے جوتے اور سامان خریدتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، راستوں کی پلاننگ کرتے ہیں۔ جی، لیکن وہ پہلا قدم کبھی نہیں اٹھاتے۔ اور پھر وہ ایک بہت گہری بات کہتا ہے، پہاڑ حرکت نہیں کرتا، تم حرکت کرتے ہو۔ واہ، کیا زبردست بات! پہاڑ حرکت نہیں کرتا، تم حرکت کرتے ہو۔ یہ ایک جملہ ہی پوری سیلف ہیلپ انڈسٹری کا نچوڑ ہے۔ صحیح۔ یہ ذمہ داری واپس آپ پر ڈال دیتا ہے، حالات، وسائل یا قسمت پر نہیں۔ اور پھر وسیم براہ راست مسئلے کی تشخیص کرتا ہے۔ وہ عمر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے، تم سست نہیں ہو۔ اچھا؟ سست لوگوں کے خواب نہیں ہوتے، اصل میں تم اندر سے ڈرے ہوئے ہو۔ یہ بات عمر کے لیے ایک انکشاف تھی، لیکن کیا واقعی سستی اور ڈر میں اتنا واضح فرق ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، وسیم نے جو فرق بتایا وہ کلیدی ہے۔ سستی کا مطلب ہے توانائی کی کمی یا کسی کام میں دلچسپی نہ ہونا۔ جی۔ لیکن ڈر کی وجہ سے عمل نہ کرنا بالکل مختلف ہے۔ اس میں آپ کے پاس توانائی بھی ہوتی ہے اور خواہش بھی، لیکن خوف آپ کو مفلوج کر دیتا ہے۔ صحیح۔ عمر کے معاملے میں وہ ڈرا ہوا تھا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ناکامی سے، نااہل ثابت ہونے سے اور لوگوں کی رائے سے۔ جب آپ عمل کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو آپ ان تمام خطرات کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں، اور یہ آسان نہیں ہوتا۔ عمر یہی سوال کرتا ہے، میں یہ ڈر کیسے ختم کروں؟ وسیم ہنس کر جواب دیتا ہے، تم اسے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ تو رہے گا، لیکن تم یہ کر سکتے ہو کہ اس ڈر کے باوجود تم شروع کر دو۔ خواب دیکھنے والوں اور کرنے والوں میں بس یہی ایک فرق ہے۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ عمل کرنے کے لیے پہلے خوف کو ختم کرنا یا مکمل طور پر تیار ہونا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعتماد عمل کرنے سے آتا ہے، عمل کا انتظار کرنے سے نہیں۔ خوف کے باوجود پہلا قدم اٹھانا ہی بہادری ہے۔ عمل خوف کا علاج ہے، شرط نہیں۔ وسیم پھر عمر کو ایک چیلنج دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں اس آبشار کی طرف جا رہا ہوں جو 2 میل اوپر ہے، اگر چلنا ہے تو آ جاؤ۔ اچھا۔ لیکن ایک شرط ہے، تیاری پر کوئی بحث نہیں، جوتوں کا کوئی بہانہ نہیں، یا تو ابھی چلنا شروع کرو یا واپس جا کر خواب دیکھتے رہو۔ واہ،
عمر ایک لمحے کے لیے ہچکچاتا ہے، اس کے دماغ میں کئی بہانے آتے ہیں، پھر اسے سلمان یاد آتا ہے، اپنے ضائع شدہ سال یاد آتے ہیں، اور وہ کہتا ہے چلیں۔ اور یہ سفر، یہ چڑھائی ایک استعارہ بن جاتی ہے۔ یہ جو پہلے 10 منٹ عمر کے لیے جہنم کی طرح ہوتے ہیں نا، ہاں، بہت مشکل۔ یہ نفسیاتی جنگ کا میدان ہے۔ اس کی ٹانگوں میں آگ لگی ہوتی ہے، سانس بے قابو ہوتا ہے، اور اس کا دماغ چیخ رہا ہوتا ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، واپس چلو۔ یہ بے وقوفی ہے۔ یہ وہی اندرونی مزاحمت ہے جس کا سامنا ہمیں کوئی بھی نیا کام شروع کرتے وقت کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ جم کا پہلا دن ہو یا کتاب کا پہلا صفحہ۔ بالکل۔ لیکن وسیم پرسکون ہو کر آگے بڑھتا رہتا ہے اور عمر اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے، اور پھر 30 منٹ کے بعد کچھ بدل جاتا ہے۔ اچھا، اس کا سانس قابو میں آ جاتا ہے، اس کے قدم خود بخود چلنے لگتے ہیں، وہ اب چوٹی کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا، وہ صرف چل رہا ہوتا ہے، اور پھر اچانک سب کچھ آسان لگنے لگتا ہے۔ یہ کیا جادو ہے؟ یہ جادو نہیں، یہ فزکس اور سائیکالوجی کا امتزاج ہے۔ اسے وسیم پہلے مائل کا اصول کہتا ہے۔ The first mile principle۔ جی، اس کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگ پہلے میل میں ہی ہار مان جاتے ہیں کیونکہ وہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ آپ کا جسم اور دماغ تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ اس مشکل ترین حصے کو پار کر لیں تو ایک رفتار بن جاتی ہے، ایک مومنٹم پیدا ہوتا ہے جو آپ کو خود بخود آگے لے جاتا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ اپنی توانائی کا سب سے بڑا حصہ شروع میں لگا دو۔ بالکل، اگر آپ وہ مرحلہ پار کر گئے تو باقی کام مومنٹم کی مدد سے ہو جائے گا۔ 2 گھنٹے بعد وہ آبشال تک پہنچ جاتے ہیں۔ عمر بری طرح تھکا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا فخر ہوتا ہے۔ یہ پلاننگ کا فخر نہیں تھا، نہ ہی خوابوں کا، یہ عمل کرنے کا، کچھ حاصل کرنے کا فخر تھا۔ جی۔ اس رات جب وہ اپنے ڈیسک پر واپس بیٹھتا ہے تو اس کا جسم درد کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دماغ بالکل صاف ہوتا ہے۔ اچھا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا، لیکن اس بار ویڈیوز دیکھنے یا پلاننگ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کام کرنے کے لیے۔ اور وہ اپنی کتاب کا پہلا مسودہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ 200 الفاظ لکھتا ہے۔ جو بہترین نہیں ہوتے؟ نہیں، ان میں خوبصورتی نہیں ہوتی، مگر وہ تھے، وہ موجود تھے۔ بالکل۔ اگلے دن وہ 200 اور لکھتا ہے۔ اس کے اندر سے تنقیدی آوازیں آتی ہیں، یہ بیکار ہے، تم ابھی تیار نہیں ہو، تھوڑی اور تیاری کر لو، لیکن وہ ان آوازوں کو نظر انداز کر کے لکھتا رہتا ہے۔ اور پھر ایک جادو ہوتا ہے، وہ روز لکھتا ہے اور ایک دن اس کی کتاب کا پہلا چیپٹر مکمل ہو جاتا ہے۔ اس میں خامیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ مکمل ہوتا ہے۔ جی۔ اس چھوٹے سے عمل سے اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی آتی ہے، اس کے لیے کام شروع کرنا آسان ہونے لگتا ہے۔ وہ اسی دن جم جوائن کرتا ہے۔ پہلی ورزش بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ اگلے دن پھر جاتا ہے۔ وہ اپنے بزنس آئیڈیا پر بھی کام شروع کر دیتا ہے۔ اس تبدیلی کے پیچھے ایک بنیادی نفسیاتی اصول کام کر رہا ہے۔ خراب طریقے سے شروع کرنا کبھی شروع نہ کرنے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ پرفیکشنزم، یعنی ہر چیز کو کامل کرنے کی خواہش، عمل کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ بالکل۔ جب عمر نے کامل پہلے باب کا انتظار کرنے کے بجائے نامکمل 200 الفاظ لکھے تو اس نے پرفیکشنزم کی زنجیر کو توڑ دیا۔ صحیح۔ چھوٹے اور مسلسل اقدام سے اعتماد بڑھتا ہے، اور جس کام سے پہلے خوف آتا تھا وہ آہستہ آہستہ عادت بن جاتا ہے۔ آپ کا دماغ یہ سیکھ لیتا ہے کہ عمل کرنا اتنا بھی خطرناک نہیں ہے۔ 3 مہینے بعد وہ دوبارہ سلمان سے ملتا ہے، لیکن اس بار عمر کے پاس صرف خواب نہیں بلکہ بتانے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اچھا؟ وہ کہتا ہے، میرے پاس میری کتاب کے 15,000 الفاظ ہیں، میں ہر صبح جم جاتا ہوں اور اپنے بزنس کا پہلا پروٹوٹائپ بنا رہا ہوں۔ زبردست۔ جب سلمان پوچھتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا تو عمر ایک سادہ سا جواب دیتا ہے، میں نے بہتر طریقے سے شروع کرنے کی پلاننگ چھوڑ دی اور بس خراب طریقے سے شروع کرنا شروع کر دیا۔ یہ کہانی کا سب سے اہم پیغام ہے۔ قدرت آپ کی نیت کا نہیں، آپ کے عمل کا انعام دیتی ہے۔ کیا بات ہے! آپ کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر عمل نہیں ہوگا تو نتیجہ 0 ہوگا۔ عمل کرنے کے لیے تیار ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، آپ کو بس شروع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کہانی کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ صرف عمر کی کہانی نہیں، یہ ہر اس شخص کی ہے جو بڑے خواب دیکھتا ہے لیکن عمل کرنے سے ڈرتا ہے۔ جی۔ اور مرکزی پیغام بہت واضح ہے، آپ سست نہیں ہیں، آپ بس ڈرے ہوئے ہیں، اور ڈر کا واحد علاج عمل ہے۔
سوچنا بند کریں اور کچھ کریں. ایک جملہ، ایک قدم، ایک عمل. بالکل. اس گفتگو کو ایک آخری سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں جو سننے والوں کو غور و فکر پر مجبور کریں. کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ خوف کا علاج عمل ہے. اٹھا سکتا ہے جسے وہ ٹالتا آ رہا ہے. ایک جملہ لکھنا، ایک ای میل بھیجنا، یا صرف 5 منٹ کی واک. کامل منصوبے کا انتظار کرنے کے بجائے وہ ایک نامکمل عمل کون سا ہے جو آج ہی کیا جا سکتا ہے؟